واقعات ہمارے لیے کافی زیادہ تشویش اور جو ہے گہرے دکھ کا سبب بن چکی ہیں، اور اس طریقے کے واقعات کو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے بلوچستان کے حقوق جس باہمت طریقے سے اپنے حقوق کی جنگ، اپنے پیاروں کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی بحفاظت بازیابی کی جنگ لڑ کے وہ سڑکوں پر آئی ہیں، اور دوسری جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہی بلوچ خواتین کو عزت کے نام پر، غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس قتل میں ملوث وہ سردار ہیں، وہ میر معتبر ہیں جن کی سرپرستی ریاست کر رہی ہے، جن کے جو ہے انفلوئنس ریاست کے ساتھ ہے، اور آج وہ اگر اس گناہ میں، اس جرم میں ملوث پائے جاتے ہیں تو کل دوبارہ ان کو لیگل ریلیف مل جاتی ہے، اور کل وہ دوبارہ اس طریقے کی چیزیں ریپیٹ ہوتی جائیں گی بلوچستان میں۔ تو اس سے ہمیں یہی خدشہ ہے کہ امن اور وہ جو ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، جب تک وہ نہیں ہوگی بلوچستان میں، تب تک اس طریقے کے واقعات ہوتے جائیں گے۔ اور اگر حکومت اس پر سنجیدہ ہے تو وہ جو پورا ایک سسٹم ہے، وہ جو ایک کرپٹ سسٹم ہے جس میں لوگوں کا اعتبار عدلیہ کے اوپر سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر سے، ہر طریقے کے اداروں کے اوپر سے اٹھ چکا ہے، اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو اگر اپنی زندگی، اپنے جان و مال کے حوالے سے تشویش ہو تو وہ ان اداروں کو اپروچ کر سکیں، نہ کہ ان علاقائی غنڈوں کو، میر معتبروں کو، جو بندوق کے زور پر اس عورت کو، چاہے انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، کسی بھی شخص کو اس چیز کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے جرگے میں اس کی قتل کا فیصلہ سنائے اور جا کے اس کو بندوق کی گولیوں کے ذریعے سے بے دردی سے مار دیا جائے۔ اس کے اوپر بھی جو ہے لاز ہیں، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں لاز ہیں، ان لاز کے تحت اس عورت کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ بلوچستان میں قانون، آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہر شہری کو یہ آزادی ہے کہ وہ جس کسی کو مارے وہ قتل کرے، اور پھر خاص طور پر وہ لوگ جن کی انفلوئنس ریاست کے ساتھ ہے، جن کی جو ہے تعلقات اثر و رسوخ ریاست کے ساتھ ہیں، ان کے لیے یہ مزید آسان ایک چیز ہے کہ وہ لوگوں کو مارے اور کل کو ان سے کوئی پوچھے گا نہیں۔